چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پہ درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے موضوع بھی ہوتا ہے، مبلغین بھی ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ آج ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ والوں کی یادیں۔ اللہ والے کون؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ انبیاء کرام اللہ والے ہیں، اولیاء کرام اللہ والے ہیں۔ اور اللہ والوں میں خاصیت کیا ہے؟ جب ہم بات اللہ والوں کی کرتے ہیں، انبیاء کرام کی کرتے ہیں، ولیوں کی کرتے ہیں، تو اس میں خاصیت یہی آتی ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی باتیں مانتے ہیں، تو اللہ انہیں اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا پیارا بنا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان پر اللہ کی رحمتیں ہوا کرتی ہیں، پھر ان کی یادیں بھی باقی رہتی ہیں، ان کی باتیں بھی باقی رہتی ہیں۔ جس چیز سے، جس جگہ سے ان کو نسبت ہو جائے وہ یادگاریں بھی باقی رہتی ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ جن جگہوں کو، جن باتوں کو، جن چیزوں کو اللہ والوں سے نسبت ہو گئی۔ اللہ والوں کی ہم نے بات کر لی کہ انبیاء کرام ہیں، بالخصوص اس میں سب سے بڑھ کر اللہ والے وہ ہیں۔ پھر اللہ کے نیک بندے جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں، ان کی بات آئے گی۔ اور یہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں سکھایا ہے، اسلام جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ والوں کی باتوں، یادوں، ان سے نسبت رکھنے والی یادگاروں کو مٹایا نہیں جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں باقی رکھا جائے گا۔ اور یہ بات ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے۔ جی ہاں، قرآن کی آیات اس بات پر گواہ ہیں، احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ والوں کی یادگاروں کو باقی رکھا جائے گا، ان سے نسبت رکھنے والی جگہوں کی تعظیم کی جائے گی۔ اور حج، جس کی ہم بالخصوص اگر کہیے بات کر لیجئے، حج کے بھی دن چل رہے ہیں، بلکہ حاجیوں نے حج کر لیا، رکن اعظم ادا ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کا حج قبول فرمائے۔ تو اس حج کے اندر دیکھیے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حج عبادت ہے، عبادت کے اندر ہمیں اللہ والوں کی یادیں نظر آتی ہیں، ان کی یادگاریں نظر آتی ہیں۔ یعنی اللہ کو اپنے پیارے بندوں کی ادائیں اتنی پسند ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور عبادت اپنے بقیہ بندوں پہ لازم کر دیا۔ آپ صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں، یہ صفا و مروہ بڑے عظیم ہیں، ان کی سعی، اس کے درمیان چکر کیوں کاٹ رہے ہیں؟ پوچھا جائے بھائی حکم ہے، بالکل حکم ہے، لیکن نسبت کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ جو اللہ کی ولیاں ہیں، جو اللہ کی ولیاں ہیں، وہ اس جگہ پر دوڑی تھی، انہوں نے سعی کی تھی، انہوں نے اگرچہ پانی کی تلاش میں، ہمیں پانی نہیں چاہیے ہوتا، ہاتھ میں پانی لے کے ہو سکتا دوڑ رہے ہو، اپنے ہاتھ میں پانی موجود ہے اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ تو وجہ کیا نظر آئے گی کہ اللہ کی ولیہ کی ادا ہے۔ ہر چیز میں اگر ہم دیکھتے چلے جائیں گے، کہیں مقام ابراہیم پہ پہنچیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہیں، قدموں کے نشان وہ اتنے عظیم ہو گئے کہ وہاں پر جا کر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ میدان عرفات میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی اللہ والوں کی یاد آپ کو نظر آئے گی۔ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تو بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ آب زمزم کی بات آتی ہے، اس کو بھی بیان کرنے کی توجہ ضرور دلا رہے ہیں۔ ہاں، یہ چیزیں وہ ہیں جو پتہ نارملی ہوتی ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ پھر جب کبھی بات آتی ہے کہ جناب یہ اس کو اللہ والوں سے نسبت ہے، کسی ولی سے نسبت رکھنے والے یہ بال ہیں، ولی سے نسبت رکھنے والے کپڑے، تو بعض اوقات وسوسے اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر اللہ والوں کی یاد ہے۔ جہاں اللہ والوں کے قدم پڑ گئے وہ خاک عظیم ہو گئی، جگہ عظیم ہو گئی، ان کی یادیں اور یادگاریں باقی رکھی جائیں گی۔ تو اب آپ نے ہمارے ساتھ باقی رہنا ہے،
ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ابتدا کے اندر جو ہے تلاوت قرآن مجید ہم شامل کیا کرتے ہیں، تلاوت سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے واپس آنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ والوں کی یادیں اور یادگاریں کیسے باقی رہتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم۔ ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون۔ اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین۔ بولے تم ہماری داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين۔ اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون۔ تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، ہمیں ضرور چکھنا ہے۔ فأغويناكم إنا كنا غاوين۔ تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ إنا كذلك نفعل بالمجرمين۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اونچے کھچتے یعنی تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ انکم لذائق العذاب الالیم۔ بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم۔ مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم۔ میوے اور ان کی عزت ہوگی چین کے باغوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ۔ صلی اللہ کہتے کہتے مبلغین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے خرم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد امیر مدنی آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں،
اور ہمارے وسیم اتاری مدنی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور موضوع ہے اللہ والوں کی یادیں، ان کی باتیں، ان کی یادگاریں۔ آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے۔ ابتداً اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور سب سے پہلے خرم بھائی کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے ابتدائی طور پر موضوع کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کا جو کوئی ذکر کرتا رہا اور زندگی بھر اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ جیتا رہا، اسی میں مشغول رہا اور اسی کے نام کی سربلندی کے لیے وہ سانسیں لیتا رہا، اس کی معرفت میں مستغرق رہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے تذکرے کو لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے۔ لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی یادوں میں لوگ زندگیاں گزارتے ہیں، نسلوں میں ان کی یادیں آگے پہنچاتے ہیں، اور نسل در نسل صدیوں تک ان کی یادیں، ان کے تذکرے لوگوں میں باقی رہ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ یادیں ہمارے لیے بڑی فائدہ مند بھی ہوتی ہے، جس کا میں تذکرہ آگے کروں گا۔ صحیح۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت الہیہ ہے کہ جو اسے یاد کرتا ہے، جو اپنی یادوں میں اسے مرکزی مقام دیتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اسے یاد فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک بھی ہے مسلم شریف کی، جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، ان سے فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے پھر اس کی مقبولیت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب زمین والوں میں اس کی مقبولیت ہوتی ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اب وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کے تذکرے لوگوں کی زبان زد عام رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ذکر اللہ کا دنیا کے اندر دیا جانے والا انعام ہوتا ہے۔ آخرت کا انعام تو اللہ رب العالمین ہی جانے، یہ دنیا میں دیے جانے والا ایک انعام ہوتا ہے۔ اور یہ سنت الہیہ اللہ پاک یوں ہی تذکرے جاری فرماتا ہے۔ اور جو ہم قرآن کریم دیکھیں کہ جو اللہ رب العالمین کی یاد کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی بسر کی، ان کے تذکرے کیسے فرمائے۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی ولیاں ہیں۔ صحیح۔ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا سورہ مریم میں، تو کس طرح فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ اب سورہ مریم کو آپ دیکھیں نا، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کیسے یاد فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم آتا ہے، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اور ان کے واقعات اللہ پاک ذکر فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کے تذکرے فرماتا بھی ہے اور تذکرے کرنے کا حکم بھی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ تذکرے ہی تو ہیں جو ان کی یادوں کو باقی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی یہ یادیں باقی رہتی ہیں تو یہ نسلوں کے اندر ان کے جو تذکرے جب چلتے ہیں تو نسلوں کے لیے سدھار کا باعث بنتے ہیں، ان کے فوائد مہیا ہوتے ہیں اس سے۔ اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام سے اللہ پاک نے پچھلے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن ابتدا کے اندر کفار نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا، تکلیفیں پہنچائی، اور بسا اوقات ایسے موقع آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے ہیں ان کی تکلیفوں کی وجہ سے اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ السلام کو غم ہوتا، اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام کے دل کی ڈھارس کیسے فرماتا، ان کو پچھلے انبیاء کے واقعات بتاتا کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے ساتھ پچھلے والوں نے کیا کیا کیا، انہوں نے کیسی کیسی اذیتیں برداشت کی، کس طرح راہ حق کے اندر انہوں نے کام کیا، اور پھر نتیجے میں اپنی قوم سے ان کو کیا ملا، تو وہ لوگ ثابت قدم رہے۔ صحیح۔ اور اللہ پاک نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا کہ یہ تذکرے ہم کیوں کرتے ہیں، تو فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ تذکرے، یہ واقعات، یہ ان کی یادیں اس لیے تاکہ آپ کے دل کو پختگی ملے، آپ کے دل کو ڈھارس ملے، آپ کے دل جمعی آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو بار بار دل کی پختگی کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے فرمائے۔ اب یہ دیکھیے جب یہ تذکرے باقی رہتے ہیں نا ہماری نسلوں کے اندر بھی، جب ان کے تذکرے رہتے ہیں ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور سنت ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، صحیح، اور بلا شبہ ایسا ہی ہے، قرآن و سنت ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ مگر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر یہ ولیوں کی یادیں کیوں، ان کی باتیں کیوں، ان کے تذکرے کیوں؟
تو جس طرح قرآن کریم ایک فلسفہ حیات انسان کو دیتا ہے کہ زندگی کے لیے تو گزارنے کے لیے تمہیں یہ چیزیں چاہیے، یہ کام تمہیں کرنے ہوں گے، ان کاموں سے بچنا ہوگا، لیکن اس کی پریکٹیکل صورت، عملی جو صورت ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار سے پیش کی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ گویا کہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ چلتا پھرتا آقا کریم علیہ السلام کا جو حلیہ مبارکہ، آپ کا علیہ السلام کا انداز ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کا آئینہ دار ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے عملی صورت پیش کی، اس فلسفہ حیات کو عمل کیسے کیا جائے گا اس پر۔ لیکن دور جیسے گزرتا ہے یہ بات بالکل یعنی کہ پختہ ہے، اور یہ بات بالکل ناقابل تردید ہے کہ جب بھی دور گزرتا رہتا ہے تو دور بدلتا ہی رہتا ہے۔ اب جب دور بدلتا رہتا ہے اس کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ بعد میں آنے والے کہہ سکتے ہیں یہ تعلیمات اس وقت کے لیے تھی۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے وقت کو یہ نکالا اور جس طرح ان کی اذیتوں کو برداشت کیا اور راہ حق کے اندر جو آپ نے کام کیا، جیسا آپ نے کردار پیش کیا، بعد میں آنے والے کہہ سکتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے۔ یہ اس طرح سے دین متین پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ بعد والے نہیں کر سکتے۔ آپ دور الگ ہے، انداز الگ ہے، واقعات الگ ہے۔ اللہ پاک نے ہر دور میں ولیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اولیاء کرام آتے ہیں اور پھر وہ ان مشکل ترین حالات میں کر کے دکھاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایسے کرتے تھے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے، اور ان سے سیکھنے کے بعد آج کے دور میں عمل کیسے کیا جائے گا۔ ہر دور میں اولیاء اپنے عمل اور کردار سے بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے دور کے اندر قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ دین 1400 سال پہلے کا تھا، آج عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ اولیاء کرام نے ہر دور میں، ہر مشکل حالات میں اس دین کو نبھا کر امت کے لیے مثالیں پیش کر دی ہیں کہ یہ ہماری یادیں باقی رکھنا، نسلوں میں پہنچاتے رہنا، اور پھر یہ کیا ہوگا کہ نسلیں یہ بہانہ نہ کر سکیں گی کہ آج کے دور میں عمل نہیں کر سکتے تھے۔ آج اگر دیکھیں پھر ان اولیاء کرام کی جو یادیں ہیں نا، اس سے ہمیں ہمارے اعمال کے اندر بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس طرح سے کہ اب کوئی رات کو عبادت کر لے تو شیطان فوراً وسوسے ڈال دے گا، شاید تو نے وہ کام کر لیا کہ تجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا، تو فوراً وہ انسان کو پھلا دیتا ہے۔ ہم کبھی جاگنے والی رات میں رات بھر اگر عبادت کر لیں، سال میں 1 بار 2 بار، تو شیطان بڑی جلدی آ جاتا ہے کہ تو کچھ ہو گیا ہے، تو کچھ چیز ہے۔ تو اب اولیاء کرام علیہم رضوان کی جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا تو یہ معمول تھا، شب و روز اس طرح اللہ پاک کو یاد کرنا، اس کی یاد میں شب و روز بسر کرنا، یہ تو ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اچھا خرم بھائی، جو آپ نے گفتگو کی اس کو اگر ہم یوں کہہ لیجئے سمرائز کریں، جو ابھی آپ کی بات سے ہم سمجھے تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں سیکھنے کو ملے، کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ والوں کی یادیں، ان کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے، اور اللہ پاک کا طریقہ ہے کہ اللہ آپ نے آیات بیان کی کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کے ذکر میں فائدے ہیں بالکل کہ اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے کہ انہوں نے کس طریقے سے صبر کیا، اور پھر جو ہے آج کے، اور وہ بڑا اچھا آپ نے نقطہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو اس دور کے لیے تھا، تو اللہ پاک نے انبیاء کے بعد اولیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا۔ کیا اس امت کے اندر تو خاتم النبیین تشریف لے کر آ گئے، اب نبوت کا سلسلہ نہیں رہے گا، تو اولیاء کرام کا سلسلہ رہا، جو آج بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ جو تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے وہ ہر دور کے لیے قابل عمل ہے، اور آج بھی وہ کر دکھا رہے ہیں۔ جی اور کچھ شامل کرنا چاہیے اپنی گفتگو؟ یہ کہنا یہ تھا کہ یہ اولیاء کرام علیہم رضوان کے تذکروں کو ہم نے اپنی نسلوں میں باقی رکھنا چاہیے، تذکرے کرتے رہنا چاہیے۔ یادیں ہماری نسلوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، ان کی تعلیمات کی اور ذہنی نشو و نما جو دینی نشو و نما ہے اس کو پروان چڑھانے والی، ان کے عقائد اور اعمال کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہوگا، ان کے عقیدے بتائے جائیں گے، بھائی یہ ان عقیدوں پر تھے اور اللہ کے ولی تھے، تو ہم نے بھی کوئی نئے عقائد نہیں اختیار کرنے، ان ولیوں کے عقیدوں کو ہی لے کر چلنا ہے۔ اسی طرح وہ اعمال جو کرتے رہے وہی مقبول ہیں، کیونکہ یہ خود مقبول ہوگا۔ جی بالکل۔ تو اس نے بتا دیا کہ جو عمل یہ کرتے تھے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جو عقیدے ان کے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے، اسی لیے یہ مقبول ہیں۔ تو وہ مقبولوں کے عقیدے، مقبولوں کے عمل ہم لے کر چلیں گے تو اسی میں کامیاب۔ قرآن پاک کے دلائل ہے نا، قرآن پاک کے اگر ہم دلائل پر غور و فکر کرتے ہیں، آج کے دور میں دیکھیں کوئی بھی قرآن پاک کا نام لیتا ہے اور کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے لوگ اچھے نتیجے بھی نکالتے ہیں، برے نتیجے بھی نکالتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کے مصداق ہوتے ہیں کہ
کچھ تو وہ ہے جنہوں نے جو اسے قرآن سے ہدایت پاتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں کہ جو غلط نتیجے نکالتے ہیں اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، اور اس طرح قرآن کریم میں جو ہے نا اپنے پاس سے باتیں بنا کر وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں نا، ابھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کیسی کیسی باتیں کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں، قرآن پاک ہی وہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ پڑھ تو بہت اچھا رہے، سنا تو بڑا اچھا رہے، نقطہ تو بڑا اچھا نکال رہے، لیکن یہ اس کے برخلاف ہے جو ہمارے بزرگان دین تسلسل سے کرتے آئے ہیں، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بزرگان دین کی جو سیرت اور یادوں کی جو باقیات ہیں نا، یہ ہمیں راہ حق سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ صحیح۔ تو اللہ والوں کا تذکرہ یہ خالی از فائدہ نہیں ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے فوائد ہیں کہ یہ قرآن اور یہ جو دین آیا ہے یہ ایک تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ نے آگے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، تو ایک پوری کڑی ہے، ایک پوری زنجیر ہے، پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو جو اس سے وابستہ رہے گا وہ راہ ہدایت پر ہے، جو یہاں سے ہٹے گا پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اللہ والوں کی یادیں، ان کی باتیں کرنے میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس سے ہمارے دین و ایمان کا تحفظ ہوتا ہے۔ جی اب وسیم بھائی کی طرف چلتے ہیں، تو کچھ اللہ والوں کی یادوں کے بارے میں بڑے جامع انداز سے ماشاءاللہ انہوں نے قرآن کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں اس کو بیان کیا۔ اب ذرا آپ کی طرف اگر ہم آ جائیں کہ اللہ والوں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جائے تو کیا ان کو بھی باقی رکھا جائے گا، یا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے وہ ان کی باتیں دیکھ لیتے ہیں، یا وہ جو عمل تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا عمل کو کہتے ہیں عمل ٹھیک ہے، عمل کی بات کرو یا ان کی بات کی بات کرو، ذات کی بات نہ کرو۔ یہ بھی ایسے بھی ایک ٹائپ پائی جاتی ہے کہ ذات کی بات نہیں کریں، بس بات کی بات کریں۔ تو جب کیا ہمیں قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذات اتنی عظیم ہوتی ہے کہ ان سے جو چیز نسبت رکھ جائے اس کو بھی فضیلت مل جاتی ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ اور وقار بھائی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جو چیز اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے نا، وہ چیز خود بھی بڑی برکتوں والی بن جاتی، اور اس چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں کسی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ہمارا، جس سے کہتے ہیں ہمارا قلبی لگاؤ ہو، یا بس ہماری محبت ہے اس سے، تو اب یہی ہوتا ہے کہ اس جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہمیں اچھی اور بھلی لگنے لگتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اس کے ساتھ اسی طرح کا حسن سلوک کرنے کا ذہن بھی بنتا ہے، یار یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، اچھا آیا تو بیٹا یہ لیں، یہ چیز لے لیں، اس کو کوئی تحفہ دے دیا، کوئی گفٹ دے دیا۔ کیوں بھائی؟ ہر بچے کو تو نہیں دے رہے، کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو میرے دوست سے نسبت حاصل ہے۔ صحیح۔ اب ایک انسان ہو کر ہم نسبتوں پر نواز رہے ہیں، تو وہ رب کریم کا جو پیارا ہو جائے، سبحان اللہ، اور اس پیارے سے جو چیزیں نسبتیں حاصل کر لیں، وہ رب ان چیزوں کو نوازے گا نہیں، کیا بات، ان چیزوں کو بابرکت نہیں بنائے گا، ان چیزوں پر اپنی کرم نوازیاں نہیں فرمائے گا۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ ابھی چل رہے ہیں حج کے ایام، جی، اور حاجی وقوف عرفہ کر چکے، رکن اعظم ادا ہو چکا، گزشتہ رات مزدلفہ کا قیام بھی ہو چکا، اور آج حاجی مینا کی طرف جا رہے ہیں، اور رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ہر جگہ ہر طرف یادیں ہی یادیں ہیں، یادیں 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 یادیں، یعنی کہ یہاں پہ بھی پیار ہے، وہاں پہ بھی یاد پیار ہے، کرنے والا ہونا چاہیے، یاد کرنے والا ہونا تو چاہیے۔ یادیں ہی یادیں۔ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ کئی مبلغین ہمارے ویسے ہی آپ کے منچ پہ نظر آنے والے حج پر ہیں، ان میں سے ایک مبلغ ہمارے، ان کا کل میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ، انہوں نے ایک بات کی، وہ انہی کی یاد کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا میں اس وقت سفر پہ ہوں، اور ہمارے مولانا مہروز مدنی کہ میں حج پر ہوں، اور میں اس وقت ہم میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ میدان عرفات کی طرف جا رہے تھے اس وقت، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جو بھی یہاں پہ ہم ارکان ادا کر رہے ہیں، سنت موقدہ ادا ہو چکی ہے، اب رکن اعظم ادا کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو اگر میں ایک جملے میں لیتا ہوں، جو میں ان کی بات کو اس وقت سمجھا، انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر طرف اللہ والوں کی یادیں ہی یادیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات قیام فرمایا تھا، آپ نے اس پر بڑی سختی سے عمل فرمایا، حاجیوں نے سنت موقدہ کے طور پہ ادا کر دیا ہے۔ اب رکن اعظم کے لیے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کر گئے تھے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد 5 نمازیں مینا میں ادا کی تھی، ہم نے اسی لیے ادا کی ہیں کہ ادا ہوئی تھی،
سبحان اللہ. اور ہم اب رکن اعظم کے طور پر یہاں سے فجر کے بعد اس لیے سفر کر رہے ہیں کہ میرے آقا نے سفر فرمایا تھا. کیا بات ہے. صحیح ہے. تو اب کیا کہ کہا کہ یہ بس اللہ والوں کی یادیں یادیں ہیں کیا بات. ان مقامات پر. اب نسبت کی جو بات کریں نا وقار بھائی، کمال ہے. ہم حاضر تھے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر. وہاں پر اتفاق سے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ سے ملاقات ہوئی. اچھا. ایک واقعہ آپ نے سنایا، بڑا سمجھ لیں کہ کیا اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو کیا برکتیں ملتی ہیں، انسان حیران ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ اپنے رفقا کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، سفر پر تھے، اور یہ سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں وہ بزرگ اپنی سواری سے اترے، اور اتر کر انہوں نے زمین پر، جہاں مٹی سمجھ لیں ریت تھی، زمین تھی، جی اس زمین پر لوٹنا شروع کر دیا. وہ لوٹ رہے تھے. جی. اب انہوں نے زمین سے سمجھ لیں لوٹنا شروع کیا تو ان کے جو رفقا تھے وہ تھوڑا ایک دم سے پریشان ہوئے کہ حضرت تو ہمارے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی طبیعت خراب ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی پرابلم ہوئی ہے، ہوا کیا ہے؟ لیکن وہ بزرگ اٹھ کے بیٹھے. رفقا نے وجہ پوچھی. صحیح. تو وجہ بیان کی انہوں نے کہ یہ جو مقام ہے، اس مقام سے کئی سال پہلے یا کئی سو سال پہلے کچھ ایسے لوگوں کا سفر ہوا تھا جو مجاہدین اسلام تھے، جو دین کے لیے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے. اللہ اکبر. ان کے گھوڑوں کے تلوے اس مٹی پر لگے. اللہ پاک نے اس مٹی کو منور کر دیا، برکت بنا دیا. ان تلووں سے ملنے والی برکت کو میری آنکھوں نے ملاحظہ کیا تو میں اپنے جسم پر اس کو لے رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ گھوڑے کے جو مجاہدین اسلام کے لیے سفر میں کام آئے، کیا بات. ان کے تلووں کی یہ برکت ہے کہ زمین کے جس حصے سے مس کر جائیں وہ متبرک بن جائے اور صاحب انوار اور صاحب انوار ہو جائے. انوار و تجلیات بندے کو اس میں سے محسوس ہو رہی ہوں، دیکھنے والے کو نظر آ رہی ہوں، جسے رب دکھا رہا ہے. تو وہ مقامات کتنے بابرکت ہوں گے کہ جن مقامات پہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما ہے، خود آپ نے اس مقام کو نوازا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اولیاء کرام نے ان مقامات کو نوازا ہے. تو کتنے بابرکت ہو جائیں گے. اچھا، یہاں ایک بات اگر دیکھیں تو وہ یادگاروں کو سمجھنے کے لیے، نسبتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ اہل نظر بھی چاہیے کہ وہاں پر ان انوار کو سب نے نہیں دیکھا، اس اللہ کے ولی نے دیکھا تو برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہ مائل ہو گئے. تو بس یہی ہے کہ جب اہل نظروں کی صحبت مل جائے تو اب مہروز بھائی کی جو بات کی تھی میں کہوں گا وہ بھی ماحول کی برکت ہے کہ انہیں یادیں وہاں نظر آ رہی ہیں، ورنہ نظر سب کو نہیں آتی. تو یہاں بھی بات ہے کہ نظر ان کو انوار آنا شروع ہو گئے، ہر ایک کو وہ انوار نظر نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں کیا ہے اس میں کیا ملتا ہے. اصل غلط صحبت میں بیٹھ جائے نا وقار بھائی تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں. آپ دیکھیں میں ایک بات اور عرض کروں کہ میں نے بخاری شریف میں بڑی تفصیلی حدیث پاک ہے، بڑی تفصیل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے، ابھی میرے سامنے ہے لیکن میں خلاصتاً عرض کروں آپ کے سامنے. آپ نے کیا کیا؟ آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں، آپ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، فلاں مقام پر فلاں درخت کے نیچے نماز ادا فرما رہے ہیں، اتنا بڑا میدان ہے، اتنی ساری جگہ ہے، اس مقام پہ نماز ادا کروں گا. کیوں؟ بھائی میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے دیکھا. سبحان اللہ. آپ اہتمام دیکھیں، اس درخت کو فوکس کیا، اس کے نیچے نماز پڑھی. پھر آپ بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں مقام پر جو جانب جنوب سے یوں ہے، جانب شمال سے یوں ہے، اس طرف ہے، تھوڑی ڈھلان ہے، اس ڈھلان کے پاس فلاں پتھر ہے، اس پتھر کے پاس نماز ادا فرما رہے ہیں. اللہ، یعنی اتنا اہتمام کہ وہ ڈھلان کا بھی ذہن میں رکھا ہوا ہے، اس کی جانب شمال جانب جنوب کو بھی ذہن میں رکھا ہوا ہے، اس کی جہاد کو بھی ذہن میں رکھا ہوا ہے، اس مقام پر نماز ادا فرما رہا ہے. نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز تو کہیں پہ ہی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تصور آپ دیکھیں ذہن میں کیا چل رہا ہے. آپ پوچھا کیوں؟ کہا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہاں پہ اس مقام پہ اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے. آپ نے پورا سفر کیا اور مختلف مقامات پر ایک بڑی مسجد کو چھوڑ کر چھوٹی مسجد کی طرف نماز ادا فرمائی. یہاں پہ کیوں نماز ادا کی ہے حضور؟ بڑی مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ اس چھوٹی مسجد میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے. یعنی ایک ایک چیز کا لحاظ اور فوکس
اور بالکل پرفیکٹ فوکس، جسے کہتے ہیں نا، نہ ادھر نہ ادھر. یہ کیا سوچ تھی؟ یہ وہی سوچ تھی کہ بندے کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، امت مسلمہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں عام نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یہ بابرکت اور متبرک ہوتی ہیں. یہاں پہ اپنی عقل میں آنے والے عجیب و غریب وسوسوں کو دخل نہیں دیا جاتا. کیا بات ہے، کیا جو چلا جاتا ہے، جو برکت کو سمیٹ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو برکتیں عطا فرما دیتا سبحان ہے. اللہ. جس جگہ کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ صاحب انوار ہو جاتی ہے، وہاں سے انوار لینے چاہیے. تو ارد گرد والوں کو نصیحت ہو گئی، وہ آگے سکھاتے چلے جائیں گے. تو جسے اچھا ماحول مل جائے گا وہ یہ چیزیں سمجھنے لگ جائے گا. اگر اچھا ماحول نہیں ملے گا تو آب زمزم وہاں سے وہ لے کر آ جائے گا، تبرکن ادھر ادھر پلائے گا بھی، بانٹے گا بھی، اور پھر بعد میں پوچھ رہا ہوگا یہ تبرک کیا ہوتا ہے؟ تبرک نہیں ہوتا. جی خالد بھائی کیا فرمائیں گے حضرت؟ آنکھ نے دیکھ لیا، دل اس کو قبول نہیں کر پایا. یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا عقل کے اندھے پن سے ہم سب کو آمین آمین آمین. بہت اچھا. اگر بھائی آپ بات کر رہے تھے اور وہ تبرک حاصل کرنے والی، اور جو وسیم بھائی نے گفتگو فرمائی کہ غازیوں کے گھوڑے وہاں سے روانہ ہوئے تھے، رب العالمین کی بارگاہ میں ان گھوڑوں کا بڑا مقام ہے. واہ واہ واہ. نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم ہے جو راہ خدا عز و جل میں. سبحان اللہ. یہ رب العالمین کی بارگاہ میں اب کتنی معزز، کتنی مکرم چیزیں دنیا میں موجود ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے کتنے انبیاء موجود ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کی قسمیں ارشاد فرمائی جاتی ہیں. نمازوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں ارشاد فرماتا ہے. لیکن یہاں پر کیا بات ہے کہ گھوڑوں کی قسمیں ارشاد فرمائی جا رہی کیا بات ہے؟ سورہ عادیات. جی، والعادیات شروع یہیں سے ہو رہی ہے. کیا بات ہے. تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے ان گھوڑوں کی قسم جو ہماری راہ میں ایسے دوڑتے ہیں کہ ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی پوری ہیں. صفات بیان ہوئی ہیں یہ آیت. جی بالکل. بندہ غور کرتا چلا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا مقام کیسے بنا ہے، تو وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز منسوب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تذکرے کو باقی بھی رکھتا ہے. اور یہ تذکرہ باقی رہے، باقی رکھا جائے. انبیاء کرام علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے آئے ہیں کہ میرے مولا ہمارے تذکرے آنے والوں میں باقی رہیں. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، سچے لوگوں کی زبانوں پر ہمارے اچھے تذکرے باقی رہیں. سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھر دعا کو قبول بھی فرمایا. اچھا، جہاں سے آپ واقعہ پڑھتے ہیں قربانی کا، اور سورہ صافات میں رب العالمین نے بیان فرمایا، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا یہاں تسلسل سے ذکر ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا ذکر ہے، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ تسلسل ہے. اور یہاں پر سب کا تذکرہ کرنے کے بعد رب العالمین جل وعلا جہاں ایک نبی کا تذکرہ ہوا وہاں ایک کی ضمیر کے ساتھ، اور جہاں دو کا تذکرہ ہوا حضرت یونس اور حضرت ہارون علیہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، کیونکہ ان کا تذکرہ ایک ساتھ ہے، تو فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ تنہا تذکرہ ہے تو ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کی بات کو بعد والوں میں باقی رکھا ہے. جو قربانی ہے اس کا پورا معاملہ بیان فرمانے کے بعد فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وغیرہ، یہ ساری آیات بیان فرمانے کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. پھر اس سنت ابراہیمی کو بعد میں باقی بھی رکھا گیا. جب دین محمدی پر عمل کرنے والا بندہ رب العالمین جل وعلا کے حضور سنت ابراہیمی پیش کرتا ہے تو پھر وہ اسے سنت محمدی کیوں نہیں کہہ رہا ہوتا، سنت ابراہیمی کیوں کہہ رہا ہوتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائے یہ جو قربانیاں ہیں یہ کیا ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام یہ نہیں ارشاد فرماتے اللہ نے حکم دیا بس قربانی کرو، اپنے کام سے کام رکھو. ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہاں بھی وہ نسبت یاد دلائی گئی کہ اس قربانی میں خاص نسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے قربانی کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر وہ ایک مکمل قربانی کا واقعہ ہے. تو رب العالمین جل وعلا کے حبیب لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں جو آئے ہی دین سکھانے کے لیے ہیں، مبلغ اعظم ہیں،
رسول اعظم ہے، لیکن پھر بھی دوسرے کے نام کے ساتھ دین کو آگے بیان کر رہے ہیں. لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی پر عمل کرنے کا یا اس کا پیروکار ہونے کا جو رب العالمین نے حکم دیا ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی حکم پر عمل کر کے بتا رہے ہیں اور لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں. اور قربانی نہ صرف اس امت میں باقی رکھی گئی بلکہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ باقی رکھی گئی، کیونکہ اس کی اصل کی طرف تو بندہ جائے، اس بات کو تو دیکھے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے. تو رب العالمین جل وعلا نے یہاں، حالانکہ یہ بات اعمال کی ہے، لیکن جس عمل کو یہاں پر بندوں پر لازم کیا جا رہا ہے اس عمل کی نسبت، وہ جو بات آپ نے کی تھی وہاں ایک نقطہ میں دینا چاہ رہا ہوں، اس عمل کی نسبت اس ایک ذات کی طرف کی گئی ہے. نہ صرف عمل یاد رکھا جائے بلکہ کس کی وجہ سے عمل ہو رہا ہے اس ذات کو بھی یاد رکھا جائے. ایسے ہی آپ دیکھیے رب العالمین جل وعلا نے واقعہ بیان فرمایا. آپ کا وہ جو جملہ تھا نا وہ بڑا اچھا لگا تھا، اور میں نے کہا اس کو روکتا بھی ہوں تھوڑا سا کہ صرف حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بھائی حکم ہے قربانی کرو، بلکہ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ، ان کی سنت ہے، یہ ہے قربانی. تو یہاں وہی ہے کہ نسبت بھی بتائی گئی ہے کہ کن کا طریقہ چلا آ رہا ہے. جی اب یہاں پر تو بات ہوئی اعمال کی. عقائد کے اعتبار سے بھی آپ اپنے دین میں مخلص تب ہوتے ہیں جب آپ اخلاص والوں کے ساتھ تعلق کو باقی رکھتے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یہاں پر اصلاح کا وقت ہے اور نصیحت کا وقت ہے، اور بات کی جا رہی ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. صحیح. عبادت کرنا تو سیدھا سیدھا عقیدے اور ایمان کا معاملہ ہے، یہاں پر تو عمل کو دخل نہیں ہے. لیکن عقیدہ اور ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے تب جب اس کا تسلسل اللہ والوں کی روایات کے ساتھ باقی رہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بچوں کو بلا کر کہ میرے بعد کس کی عبادت کریں. بچے یہ نہیں کہتے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، محض یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، بلکہ کچھ ذوات کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کا آپ کرتے آئے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ نہ بھی کیا جاتا اور تب یہی کہہ دیا جاتا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، تب بھی مکمل تھی. اللہ تب بھی ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے. لیکن یہاں ایمان کو ان ذوات کے ساتھ، کیونکہ ان کا ایمان اچھا تھا لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہی چلنا چاہیں گے. تو کہا کہ جس اللہ وحدہ لا شریک کی انہوں نے عبادت کی ہے اور حضرت یعقوب آپ نے عبادت کی ہے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اچھا اب یہاں پر بات دیکھیے صحیح کہ یہاں پر تو بات ہو گئی کہ باپ دادا کے دین پر چلیں گے. بھائی سیدھی بات یہ ہے، باپ دادا کا جو دین ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا اسی تناظر میں باپ دادا کا دین رب العالمین جل وعلا نے کفار کے حوالے سے بیان کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب کافروں سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے ہم وہی کریں گے. ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. چاہے ان کے باپ دادا نہ ہدایت پر تھے نہ عقل تھے، یعنی بے عقلے بے وقوف لوگ تھے، بے ہدایتیں لوگ تھے. اگر باپ دادا ان کے بے ہدایتیں تھے تو کیا یہ بھی بے ہدایتیں ہی رہیں گے؟ تو کیا یہ بھی ہدایت کی راہ پر نہیں آئیں گے؟ معلوم ہوا کہ دونوں طرح کے افراد نے یہاں پر جو ایک سینٹرل آئیڈیا پیش کیا کہ ہم بات مانیں گے، ہم دین اپنائیں گے وہ جو ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا. تو ایک طرف سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دیا. جہاں سے قبول کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین ہیں. اور جہاں کا رد کیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پوجنے سے، جن کی عبادت سے منع کیا، ان کی عبادت کرنے والے تھے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اچھوں کے طریقے کو باقی رکھا جائے گا اور بروں کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک اور مثال اسی موضوع پر بات کنکلوڈ ہو جائے گی اور بہت زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرم شریف کی حاضری نصیب فرمائے، حرم مکہ بھی دیکھیں، حرم مدینہ بھی۔ آمین آمین۔ آپ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور دیکھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے 360 تو بت تھے جو کعبۃ اللہ مشرفہ کے اندر موجود تھے، صحیح، اور حرم کے اندر موجود تھے، اور وہ سارے مٹی کے بنے ہوئے، سارا وہی ایک معاملہ۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک یاد کو باقی رکھا، بلکہ کئی ساری یادیں ہیں، حجر اسود بھی یاد ہے اور مقام ابراہیم بھی یاد ہے، وہ بھی اسی حرم کے اندر ہے، وہ بھی پتھروں کا بنا ہوا ہے، لیکن مقام ابراہیم کو کس سے نسبت ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ کے نبی سے۔ حجر اسود کو کس سے نسبت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے۔ ایون کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا زبردست ایمان والا، کیا بات ہے، وہ بھی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے نا، تو وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تیری بڑی شان ہے، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ رسول اللہ نے تجھے سبحان اللہ۔ یہاں نسبت کو باقی رکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے جن چیزوں کی نسبت اہل اللہ سے رہی، چاہے وہ مقام ابراہیم کا پتھر ہو، چاہے خود خانہ کعبہ کی عمارت والے پتھر ہوں، چاہے اس میں نسب موجود حجر اسود ہو، ان پتھروں کو رب العالمین جل وعلا باقی رکھتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى۔ جب یہ حکم ہوتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ادا کرنے کا انداز دیکھیے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر اس انداز سے نماز ادا فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور خانہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے درمیان میں رہتا ہے، یعنی حضور کا رخ اب مقام ابراہیم کو بھی ہے اور خانہ کعبہ کو بھی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، حرم کے اندر ہی موجود ہے اور اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ حالانکہ طواف کرنے والا آ کر اس سے کبھی لپٹ رہا ہوتا ہے، کبھی ٹکرا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس یاد کو ہٹایا نہیں جاتا۔ جو یاد ہٹانے کے لائق تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بیت اللہ کو پاک کروایا، اور جو یاد دل میں بسانے کے لائق تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو اس یاد سے آباد فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑے خوبصورت انداز سے۔ اسی لیے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو نسبتوں کی بات ہے، جو یادوں کی بات ہے، جو یادگاروں کو باقی رکھنے کی بات ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و حدیث نے بیان کیا۔ آپ کے سامنے ماشاءاللہ قرآن کی آیات بیان کی گئی ہیں اور بڑے زبردست انداز سے ان وسوسوں کے جوابات دے دیے گئے کہ جناب کہاں پر آباء و اجداد کے طریقے کو اختیار کیا جائے گا اور کہاں نہیں کیا جائے گا۔ جو آباء و اجداد اولیاء اللہ ہوں، ولی ہوں، نیک لوگ ہوں تو وہاں پر ان کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، یہ قرآن و حدیث نے بتایا ہے۔ ہاں جہاں گمراہ جاہل لوگ ہیں ان کا طریقہ چلا آ رہا ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، بھلے اس کو اپنایا نہیں جائے گا۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ولیوں کی طریقوں کو باقی رکھا جائے گا تو وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اور بڑے خوبصورت جو پھر واقعہ مثال بیان کر دی کہ پتھر تو وہ بھی ہیں جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے، پتھر تو وہ بھی ہے جو کعبے میں لگا ہوا ہے۔ حجر پتھر ہی کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں، کالے رنگ کا پتھر، اس کو باقی رکھا۔ جو اندر وہ پتھر رکھے ہوئے تھے بتوں کی صورت میں وہ گرا دیے گئے، تو کیوں اس پتھر کو نسبت ہے اللہ کے نبی سے، یہ باقی رکھا جا رہا ہے۔ مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں۔ تو اس مقام ابراہیم میں کیا ہے؟ پتھر ہی ہے، اور اس پتھر میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہیں، تو اس کو باقی رکھ دیا گیا اور اسے مصلی بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ اور انداز کیا نماز کا کہ وہ پتھر جس پہ اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہیں وہ سامنے، پھر کعبۃ اللہ، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر وہاں نماز ادا فرما رہے ہیں، یعنی سجدہ گاہ کے سامنے ہی وہ پتھر بھی موجود ہے، جہاں آپ سجدہ فرما رہے ہیں اس کے سامنے ہی پتھر بھی موجود ہے، اور پھر آگے کعبہ موجود ہے، اور یہ قرآن نے حکم دیا ہوا ہے کہ مصلی اس کو بنانا ہے۔ اب اس پتھر میں ایسا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو جس چیز کو، اب اس پتھر میں خاصیت کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی سے نسبت ہے، تو اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہوگی ان یادوں کو، ان یادگاروں کو باقی رکھا جائے گا۔ اور ابھی تو بہت کچھ آپ نے سننا ہے، ابھی تو قدم قدم پہ
عرفات کا میدان آ جائے، چاہے مزدلفہ جس کو پتھر مارنے ہیں شیطان کو، وہاں پر بھی اللہ والوں کی یاد موجود ہے. ٹھیک ہے جی، تو ابھی بہت کچھ انشاءاللہ مزید بیان ہوتا چلا جائے گا، لیکن کلام بھی ہم نے شامل کرنے ہوتے ہیں. آج آپ کو ہم ریکارڈڈ کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں. خوبصورت سا موضوع ہے اللہ والوں کی یادیں اور ان کی یادگاریں. حج ہے، قربانی ہے، ہر طرف یادیں ہی یادیں ہیں، یادگاریں ہی یادگاریں ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنے ان پیارے بندوں سے وابستہ رہنے کی اور رہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نسبتوں کی برکتیں ہمیں حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کچھ سنا ہم نے اور ابھی بہت کچھ باقی ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. کچھ کالز بھی موجود ہیں، انشاءاللہ کالز بھی ہم شامل کریں گے. خرم بھائی کی طرف ہم چلتے ہیں اور ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ حضور یہ بتائیے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. کچھ قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم ان اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو کہ الحمدللہ ہم اہل سنت میں معمول بھی ہے، رائج بھی ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے قرآن میں اور اس کی کوئی برکتیں بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس طرح کے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فرمایا یہ دلوں کا تقوی ہے. صحیح. دل کا جو تقوی ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے قرآن کریم میں ہدایت کی جو فرمایا نا کہ قرآن پاک ہدایت ہدی للمتقین. صحیح. یہ قرآن پاک کے لیے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جیسے تو یہ ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن تقوی والے جو ہے نا ان کو خاص اس کی ہدایت کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہاں ہدی للمتقین ہے. روزوں کی فرضیت اللہ پاک نے رکھی، کیوں رکھی؟ کیونکہ کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے. تو تقوی کی بڑی ویلیو ہے. ایمان کے بعد تقوی، اور یہ دو چیزیں مل جائیں تو پھر انسان کے لیے جنت کی راستی بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو تقوی کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ تقوی ملنے کی بہت ساری چیزیں، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ قرآن یہ جو ہمارا روزے رکھنا ہے، عبادت کرنا ہے، یہ تقوی کے حصول کا بڑا اہم ذریعہ ہے. تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے. سبحان جیسے قرآن پاک میں یہ فرمایا نا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو یہ جو شاعر اللہ کی تعظیم ہے، ان کا ادب کرنا ہے، یہ ہمیں تقوی دلاتا ہے. اور شاعر اللہ پھر ہیں کیا؟ یاد رکھیے کہ جو چیزیں ہیں، جو چیزیں دین کا امتیازی نشان ہے نا، امتیازی علامات، وہ سب شاعر اللہ ہیں. اور ان شاعر اللہ کے اندر وہ تمام چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو اللہ کے ولیوں سے منسوب ہوں، اللہ والوں سے منسوب ہو، چاہے نبیوں سے منسوب ہو یا اللہ کے ولیوں سے منسوب ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی شعار میں سے، شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے. صحیح. صفا و مروہ وہ پہاڑیاں ہیں، جس طرح دیگر پہاڑیاں مکہ مکرمہ میں اور بھی پہاڑ موجود ہیں، لیکن یہ جو پہاڑیاں ہیں ان کو اللہ پاک نے شاعر اللہ فرمایا. ٹھیک ہے. ان کے شاعر اللہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعر اللہ اس لیے ہیں کہ یہ وہ پہاڑیاں ہیں جس پر اللہ کی ولیہ کے قدم لگے تھے. سبحان اللہ. سبحان. تو اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر قدم رکھ کر دوڑی تھی. ایک آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی کہ آپ نے یہاں رہنا اپنے بچے کے ساتھ. پھر بچے کی جو پیاس کی شدت آپ نے دیکھی تو اس کی تڑپ میں آپ یہاں دوڑی تھی. اور یہ تڑپ کیوں پہنچی؟ اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے، اللہ رب العالمین کے فرمان پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے آپ کو اس راہ میں آزمائش آئی. تو آپ جو دوڑی نا، اللہ پاک نے ان جگہوں کو، ان نشانوں کو فرما دیا کہ یہ شاعر اللہ. اب جن چیزوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے، ان میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. کیا بات ہے. حضرت جیسا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا مقام ابراہیم کا، مقام ابراہیم بھی شاعر اللہ میں سے. اس کی تعظیم کرنا دل کا تقوی ہے. صحیح. پھر جتنی یہ چیزیں، قربانی کا جو جانور والبدنا جعلناها لکم من شاعر اللہ، یہ جو قربانی کے اونٹ ہوتے ہیں ان کو بھی قرآن پاک میں فرمایا شاعر اللہ ہیں. تو ان کا بھی ادب و احترام. کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی ہے نا ان سے. تو سنت ابراہیمی کے ادا کرنے کی وجہ سے، ان سے منسوب ہونے کی وجہ سے یہ بھی شاعر اللہ ہے. تو اللہ والوں سے جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں نا، وہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہو جاتی ہے. اور ان کی تعظیم کیا ہے؟ دل کا تقوی. اب دل کا تقوی کیا ہے؟ یہ جو دل کے اندر ہمارے ہیبت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، اور تعظیم کی وجہ سے ہم کسی موضوع میں دینی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سر جھک جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر ایک ہیبت سی آ جاتی ہے. تو یہ دل کے تقوی کی ہی علامت ہے.
صحیح کہ دل میں تقوی ہے اور سامنے والے کا ادب تعظیم ہے، جو دل کے اندر اس کی ہیبت آ گئی نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اچھا کیوں قیمتی چیز ہے؟ دیکھیں، جب آج کل ہم دیکھتے ہیں کانفیڈینس کی بات کرتے ہیں، بھئی کانفیڈینس ہونا چاہیے، اعتماد سے بات کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ کانفیڈینس کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے۔ صحیح، آپ نے جہاں کانفیڈینس کا اظہار کرنا ہے بس وہیں پر کانفیڈینس ہو، اوور کانفیڈینس نہ ہو۔ کانفیڈینس اتنا ہے کہ جس کے اندر اپنے بڑوں کی تعظیم ہاتھ سے نہ جائے، صحیح، شاعر اللہ کی تعظیم ہاتھ سے نہ جائے۔ جہاں میں چلتے ہیں جیسے چاہے چلے، جن چیزوں کے ساتھ جو بھی سلوک کرتے ہیں کریں، لیکن جب بات شاعر اللہ کی آئے گی تو یہاں اوور کانفیڈینس نہیں ہونا، اس کی ویسے ہی تعظیم کرنی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، حجر اسود بھی شاعر اللہ ہے تو ایک سیاہ پتھر، لیکن وہ شاعر اللہ میں سے، اس کی تعظیم کرنی ہوگی۔ صحیح، باہر چاہے کسی پتھر کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں، لیکن اس ادھر اور اوور کانفیڈینس نہیں ہو سکتے۔ تو اب جب کوئی شخص کسی کے دل سے یہ نکل جائے نا، ہیبت دل کے اندر جو ہوتی ہے، جو خوف ہوتا ہے ان چیزوں کی تعظیم کا، جب یہ نکل جاتا ہے نا تو بندہ الہاد کی سیڑھی پر قدم رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے انسان ان چیزوں کو ہلکا جانتا ہے، ان کی تعظیم نکل جاتی ہے نا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ جن لوگوں سے منسوب ہے نا، ان کی تعظیم بھی نکل جاتی ہے، مشاہدے ہیں بالکل۔ اور جب ان کی تعظیم نکل جاتی ہے تو اس کی زبان کھلتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کی زبان بڑی کانفیڈنس کے ساتھ کسی کے خلاف چل رہی ہے، چاہے وہ دینی معظم ہستیاں ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں یا اولیاء کرام ہیں یا انبیاء کرام ہیں، یہ سلسلہ بالآخر نبیوں کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتراض تک جا پہنچتا ہے۔ تو دل کے اندر تقوی ہونا، ہیبت ہونا، یہ ایمان کے بقا کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے دلیلیں دی۔ جب ان کی وصال کا وقت تشریف لایا تو شیطان آ گیا اور اس نے بڑی ان کی دلیلوں کا رد کیا۔ اللہ رب العالمین کوشش کی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے حوالے سے جو انہوں نے دلیلیں دی، اور آتا ہے روایت میں کوئی 300 سے زیادہ دلیلیں دی، شیطان نے ساری توڑ دی۔ دیکھیں، یہ جو دلیلوں کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بہت پاورفل بھی ہوتی ہے لیکن یہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ تو آپ کے پیر و مرشد علیہ رحمہ نے آپ سے کیا فرمایا؟ جب چھیٹا مارا اور کہا کہ یہ کہہ کیوں نہیں دیتا، میں نے بغیر دلیل اللہ کو ایک مانا۔ اللہ، تو اگر دل کے اندر یہ جو ہیبت باقی رہے تو بسا اوقات بڑی بڑی دلیلوں کی اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایمان کے لیے۔ اور اگر یہ تقوی نکل جائے نا تو بڑی بڑی دلیلوں کا بھی انسان کا دل رد کر دیتا ہے۔ یہ دل ہے ہی ایسا، یہ پلٹتا ہی رہتا ہے، خیالات ادھر سے ادھر جاتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں ہیبت اور دل کے اندر تقوی باقی رہتا ہے نا، وہ اس معاملے میں بہرحال بچ جاتا ہے، کیا بات ہے، حفاظت کا سامان ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی سے ہے، اور یہ دلوں کا تقوی وہ ہے جو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور بڑی اہم بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ دلوں کا تقوی کیا ہوتا ہے، کہ جب آپ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، دل ان کے ادب کے لیے، تعظیم کے لیے جھک جایا کرتا ہے، اور پھر وہ کانفیڈنٹ، اور جو اوور کانفیڈنس کی بات آپ نے کی تھی وہ بھی بڑی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب تو جہاں میں جیسے چاہے گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ تو جب ایسی نسبت والی کوئی چیز آ جائے، کوئی ذات آ جائے، کوئی بات آ جائے، کوئی یاد آ جائے، تو وہاں پر پھر دلوں کا جس کے اندر تقوی ہوگا نا، پھر وہاں زبان سنبھل جائے گی، وہاں دل کیونکہ پہلے دل سمجھے گا، دل کے اندر تعظیم ہوگی تو زبان کچھ لڑکھڑاتی جو ہے نا، سلپ آف ٹنگ تسلسل سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر سلپ آف ٹنگ تسلسل سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہے، جب دل میں ہے نا کسی کی عزت، آپ کی جو بات ہے، تو زبان پر کیسے بہکے گی؟ کیسے آپ اپنے مطلب کوئی غلطی سے بھی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے خالد بھائی؟ سمجھدار فرد تو نہیں دیتا، دے نہیں سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دل میں تعظیم ہوگی نا تو وہاں پر کیسے جو آ جائے گی کوئی ایسی بات، زبان پہ آ ہی نہیں سکتی۔ اگر دل میں تعظیم نہیں ہے، دل کے اندر ہیبت نہیں ہے، دل کا تقوی نہیں ہے، تو پھر زبانیں لڑکھڑائیں گی۔ اور اس کی میں نے مثال دی کہ کوئی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو گالیاں نہیں دے رہا ہوتا ہے، یعنی غلطی سے نکل گئی گالیاں، غلطی سے گالیاں دے دی۔ ایک تو ہوتے نا وہ بہکے ہوئے لوگ، وہ ایک الگ بات ہے، غلطی سے کوئی گالیاں نہیں دے رہا ہوتا، وجہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر تعظیم ہے۔ تو جہاں دل میں تعظیم ہوگی، یہ سمجھ لیجئے گا، وہاں پر پھر یہ انداز، پھر زبانیں اس انداز سے نہیں لڑکھڑایا کرتی۔ تو اور یہ تعظیم دلوں میں کیا ہے، جب اللہ والوں کی، اللہ والوں سے نسبت رکھنے، اور جب نسبت جو آپ نے بات کی اس میں بہت سارے پوائنٹ ہے کہ نسبت رکھنے والی چیز کی جب تعظیم نکلتی ہے دل سے، تو پھر جس سے نسبت تھی
اس کی بھی نکل جاتی ہے، اور جب اس کی نکلتی ہے تو پھر وہ بات کہ پھر وہ کچھ بھی منہ سے معاذ اللہ بولا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہی جو الہاد کی سیڑھی اور معاذ اللہ دین کی تباہی ہوتی ہے۔ تو دین کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے کہ جن چیزوں کو نسبت ہو جائے اللہ والوں سے ان کی تعظیم کی جائے، اور بیسک وہاں پر وہی آئے گی کہ اس تعظیم کے اندر پہلو یہی ہے کہ بھائی اس جگہ کا کیوں تعظیم کر رہے ہو، کیوں ادب کر رہے ہو، اسے نسبت ہے اللہ والوں سے، تو اللہ والوں میں کیا خاصیت ہے، انہیں نسبت ہے اللہ سے۔ تو اصل جا کر بات وہاں ہی پہنچے گی کہ دل کے اندر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت ہے، تبھی ان ساری چیزوں کی عظمت ہے۔ تو یہ ایک پوری چین ہے، اگر اسے سمجھ میں آ گئی تو بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی قسمت والوں کا حصہ ہے، ورنہ کچھ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ جی حضور کیا فرمائیں گے وسیم بھائی کے حوالے سے، یادوں کے حوالے سے، یادگاروں کے حوالے سے؟ کیا بات ہے، اچھا ماشاءاللہ ابھی گفتگو چل رہی تھی نا شعائر اللہ کی، اچھا اس میں ایک چیز اگر بندہ اس طور پر بھی دیکھ لینا، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے بڑی پیاری بات شعائر اللہ کے تحت لکھی ہے۔ صحیح، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام میں مختلف چیزیں ہیں، فرمایا مکانات اگر آپ لے لیتے ہیں یعنی مختلف مقامات، تو ان مقامات کے اندر کعبہ مشرفہ آ جاتا ہے، عرفات کا میدان آ جاتا ہے، مزدلفہ آ جاتا ہے، جمرات، تینوں جمرات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صفا، مروہ، مینا، یہ سارے مقامات آ جاتے ہیں، اور جن کی ابھی ان دنوں میں بالخصوص یاد بھی چل رہی ہے۔ جی فرمایا اسی طرح نا جو اسلام کے شعائر ہیں ان میں مساجد بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ مسجد میں تب جاتا ہے نا آٹومیٹکلی اس کا دل جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے، وہ خود بھی جھک جاتا ہے۔ باہر جو وہ کام ایسے کر رہا تھا کہ جن کو وہ بے باکی کے ساتھ کر گیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، مسجد میں نہیں کرے گا، چیخے گا نہیں، چلائے گا نہیں، خدا نہ خواستہ اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہیں نکالے گا، کیوں میں مسجد میں ہوں۔ فرمایا اسی طرح جو ہے یہ زمانے، مختلف زمانے بھی یہ شعائر اللہ میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک ہے، ایام تشریق ابھی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی شروع ہو گئے نا، آج نمی کی فجر سے شروع ہو چکا ہے، صحیح ہے، یہ بھی شاعر ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ کچھ علامات ہیں جو شاعر اللہ ہیں، جیسے کہ آذان ہے، اقامت ہے، نماز با جماعت ہے، نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے، مسلمانوں کا اپنے بچوں کو کی ختنہ کروانا ہے، فرمایا یہ بھی شاعر میں سے شمار کیے جاتے ہیں، دین اسلام کے شاعر میں سے۔ اچھا شاعر اگر ہم یوں کہیں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھنے کو مشکل ہو رہی ہے، یعنی نشانیاں اسلام کی نشانیاں، یعنی جن چیزوں سے دین شو ہوتا ہے، دین پریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے، کہ اذان ہوئی تو پتہ چلتا ہے بھئی یہاں مسلمان رہتے ہیں، امتیازی نشان، تو جہاں سے امتیازی خصوصیت کے ساتھ دین شو ہو رہا ہے انہیں ہم شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اب ان کی جو تعظیم اور ادب ہے نا یہ ایک مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے، صحیح، اور اسے اب ظاہر ہے کہ جتنے مقامات میں نے بیان کیے ہیں، ان مقامات کا نام سنتے ہی جو ہے نا ایک مسلمان کا دل جھک جاتا ہے۔ سبحان۔ اچھا وجہ وہی ہے، وجہ یہی ہے کہ ان میں سے تقریباً جو مقامات ہیں یا یہ ایام ہیں یا یہ چیزیں ہیں، ان کو اللہ والوں سے نسبتیں حاصل ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھ لیں مقام عرفات کو دیکھ لیں، عرفات کیا ہے؟ ایک میدان ہی تو ہے، صحیح، کھلا میدان ہے، میدان دنیا میں بہت سارے ہیں، صحیح ہے، بڑے بڑے میدان موجود ہیں، بالکل، لیکن آخر اس مقام کو شعائر اللہ میں شمار کیا گیا، اس مقام کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ اچھا اس مقام پر جو 9 ذی الحجہ کو حالت احرام میں موجود ہے، اللہ تبارک، اور وقت اس کا شروع ہو گیا، ابتدائے وقت ظہر جیسے ہی شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ تو حاجی ہو چکا ہے۔ کیا بات، صحیح ہے، اب اس نے مغرب تک رہنا ہے، تب تک تو غروب آفتاب نہیں ہو جاتا، اس نے دعائیں کرنی ہے، التجا۔ اچھا یہاں پہ اب دعائیں ہو رہی ہیں، رب کریم قبول فرما رہا ہے، التجائیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ یہ مقام ہے کیا؟ علماء نے فرمایا دراصل مقام عرفات یہ جو اس کو کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی کم و بیش 300 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ مقام، اس کو بھی مقام عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے، مقام عرفات پہچاننے کی جگہ، پہچاننے کی۔ اچھا اسی لیے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی اس مقام کے بارے میں کہ عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام پر حج کے احکامات بیان فرمائے تھے، آپ کو حج کے احکامات بیان کیے تو آپ نے فرمایا عرفتو، میں نے پہچان لیا، میں نے جان لیا
اس وجہ سے اس مقام کو مقام عرفات کہا جاتا ہے. اور ایک بات یہ بڑی پیاری بات علماء نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک عرفے کا معنی عطیہ کرنا بھی ہے، گفٹ کرنا بھی ہے. اس مقام پر جو 9 ذی الحجہ کو حالت احرام میں اللہ کے بندے آتے ہیں نا، اللہ پاک انہیں مغفرت کا گفٹ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہیں عطیہ عطا کیا جاتا ہے کہ تم بخش دیے گئے ہو، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے. فرمایا اس لیے بھی اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے. اور تمام حاجی یہاں پر آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، مولا ہم گناہ گار ہیں، تیرے سیاکار بندے ہیں، لیکن مولا آ گئے ہیں اور اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے گا. فرمایا اپنے آپ کو پہچانا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے بھی اسے مقام عرفات کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو مقامات ہیں ہمارے جتنے بھی ہیں، ان سب کی تعظیم، ان کا ادب، ان کی جسے کہتے ہیں کہ ان کے لیے جھک جانا، اپنے دل کو جھکا لینا، یہ ایمان کا تقوی ہے. بندہ اب ان جتنے مقامات پہ جاتا رہے گا نا، جتنے مقامات پہ آگے مزدلفہ گئے، کیوں جی؟ رب کریم کا قرب حاصل ہوگا. مزدلفہ کا معنی قرب حاصل ہو جانا، قریب ہو جانا. میں اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کا قرب حاصل کر رہا ہوں. کیا ہے؟ میرے رب نے اس مقام کو شاعر اللہ میں شمار فرمایا ہے. یہ میرے رب کی نشانیوں میں سے ایک مقدس ترین مقام ہے. کھلے آسمان تلے دیکھے بندہ لیٹا ہے، سارے جہان کے لوگ لیٹے ہیں، امیر بھی لیٹا ہے، غریب بھی لیٹا ہے، کروڑ پتی بھی کھلے آسمان تلے زمین پہ ہی لیٹا ہے. صحیح ہے. اور ہر بندہ لیٹا ہے. اور یہ کون سا مقام ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ وہ مقام ہے، مقام مزدلفہ، کہ اس کی تعظیم، اس کا ادب کرنے والا شخص، اس مقام پر حاضر ہو جانے والے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ عرفات کے میدان میں بندے کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف فرما دیے، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہوئی. لیکن مزدلفہ کی رات قیام کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس رات کو جو یہاں پہ قیام کر کے وقت گزار دیا، حاجی نے اپنا مزدلفہ کا قیام کر لیا، اللہ پاک اس کے حقوق العباد معاف کرنے کا مجدہ بھی اسے سنا دیتا ہے. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ رب کے اس مقام کی تعظیم کے لیے، حکم الہی کو بجا لانے کے لیے یہاں پہ حاضر تھا. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو رب کریم کے قریب کرتی ہیں بندے. تو لہٰذا مقدس مقامات ہوں، مقدس اوقات ہوں. یہ جو مبارک اوقات میں کہتے ہیں کہ اس وقت عبادت کریں، اس وقت آج کا دن بالخصوص بڑی عبادت کا دن ہے. اور آج کے دن کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ صرف 9 ذی الحجہ کا دن حاجیوں کو، صرف حاجیوں کی مغفرت کا دن نہیں ہے، بلکہ جو عام مسلمان ہیں، حدیث میں عام الفاظ ہیں کہ رب کریم اس دن اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرما کر ان کی مغفرت فرماتا ہے. تو جو بندہ رب کی رضا والے کاموں میں مصروف ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہوگا، مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوگا، اسے بھی آج کے دن مغفرت کا پروانہ عطا کیا جائے گا. تو لہٰذا اب ان ایام کی جو قدر کرتا ہے، ان شاعر اللہ کی جو قدر کرتا ہے، ان مقامات کی جو قدر کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خالد بھائی کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے کالز کی طرف چلیں اگر، اور اس میں بھی سوالات بعض وقت بات ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ ہی کی طرف لے آئیں گے. جی کال شامل. علی سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے وقار باپو، آپ سب کیسے ہیں؟ میں نے یہ کلام سننا ہے، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. محمد ارسلان اتاری، مطلت لولیا ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. آپ یہ والا کلام سناتے. امام علیہ سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. صلی اللہ پروگرام میں میری یہ فرمائش ہے کہ حاجی سلمان اتاری مدنی صاحب کا جو پڑھا ہوا کلام ہے ارحم ارحم یا رحمان، یہ سنا دیجیے گا. وقار بھائی بہت نوازش ہوگی آپ کی، جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ ان کی فرمائشیں بھی ہم شامل کرتے ہیں. خالد بھائی کو پروگرام میں مزید شامل کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ارشاد فرمائیں گے حضرت حج اور یادگاریں اور یادیں. اللہ رب العالمین جل وعلا کے پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان افراد سے خوش ہوتا ہے، اپنی رضا کا مجدہ سناتا ہے. ان باتوں کو ہم سن رہے ہیں اور شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. لیکن وقر بھی ساتھ ایک اور بات ہے. ایک یہ چیز ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، آپ کو انعام ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں سے محبت کریں، پھر بھی آپ انعام کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے. لیکن اس کی دوسری سمت دیکھی جائے، سمت مخالف دیکھی جائے
کہ اگر آپ ان چیزوں سے بغض رکھیں، ان کے خلاف بات کریں اور عقائد اسلام، شاعر دین ان کی مذمت پر اتر آئیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے، نگاہ رحمت سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیکھ تو رہا ہے لیکن اب وہ نگاہ رحمت میں نہیں رہے گا، اس پر غضب کیا جائے، غضب ہوگا۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ جس طرح وسیم بھائی ارشاد فرما رہے تھے کہ شاعر اللہ میں کیا چیزیں شامل ہیں، جس میں سے فرمایا کہ ایک آذان بھی ہے جو اسلام کی علامت اور پہچان قرار دی جاتی ہے، ایسے ہی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اسلام کے ساتھ جو واقعتاً اس کی پہچان ہوتی ہے۔ علماء اسلام یہ کس کی پہچان ہے؟ جب علماء اسلام کے ہیں تو پھر وہ اسلام کی پہچان ہے اور وہ اسلام کے ماتھے کے جھومر ہے، لہٰذا ان کی عزت، ان کی تعظیم ہوگی۔ اذان ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کے ماتھے کا گویا یہ جھومر ہے، اسلام کے سر کا تاج ہے، تو پھر اس کی عزت، اس کی تعظیم کرنا، یہ اسلام کی عزت کرنا، اسلام کی تعظیم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، شاعر اسلام کے خلاف ہو جائیں گے، دین اسلام کے خلاف ہو جائیں گے، یا ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہم میں دین کے خلاف نہیں ہوں، ابتدائی طور پر مخالفت کرنے والا اس کو شیطان یہ بات سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم دین کے تو خلاف نہیں، تم تو یہ جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جو لوگوں نے گڑھ لیا ہے، جو لوگوں نے یوں کر لیا ہے، آپ تو اس کے خلاف ہو۔ آپ دراصل دیکھیے کہ دین جو تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، کیا وہ آسمان سے نازل ہو کے براہ راست ہم تک پہنچا ہے؟ بلکہ دین ہم تک پہنچانے والے یہ افراد ہی تو ہیں، اشخاص ہی تو ہیں۔ پہلے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے اور وہ ان اشخاص کا مخالف ہوتا ہے، پھر ان اشخاص سے بات بڑھتے بڑھتے ان علامات تک آتی ہے، اور پھر انسان باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں نعوذ باللہ اپنی کم فہمی اور اپنی کوتاہ فہمی کی وجہ سے رخنیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، ان کی کمزوریاں تلاش کرنا شروع کرتا ہے اور اپنے دل کی بیماری کا گویا اظہار کر رہا ہوتا ہے، جس کو رب العالمین نے فرمایا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو رب العالمین جل وعلا ہمارے ایسے دل کے مرض سے بچائے۔ قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی نا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اس کے شان نزول کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنین اذان دیا کرتے نا تو کچھ مدینہ طیبہ میں موجود، کیونکہ یہودی وہاں پر بڑے کثرت سے موجود تھے، تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے، جیسے یہ الفاظ کہتے ویسے وہ الفاظ کہتے اور ان کی پھر عجیب و غریب آوازیں اس کے ساتھ نکالا کرتے۔ بعض جگہ پر یہ بھی آیا کہ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ الفاظ کہتا تو وہ کہتے کہ یہ جو گواہی دینے والا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مؤذن یہ کہتا تو آگے سے یہ بندہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ اللہ کرے کہ یہ جھوٹا جل جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینے والا، اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینے والا اسے یہ جھوٹا کہتا اور پھر اس کے لیے کہتا کہ یہ جل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا عذاب مسلط کیا کہ ایک دن اس بندے کا کوئی غلام تھا، نوکر تھا، اس کا ملازم تھا، وہ آگ لے کر آیا کہ موسم کے اثرات سے بچا جا سکے، لیکن وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس آگ میں یہ بندہ بھی جل گیا اور اس کے گھر کے سارے افراد جل کر مر گئے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ ایسے نہیں ہونا۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار جو سمجھنے والے ہوتے ہیں، یوں نہیں اس کی جگہ ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا، ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے لیکن اس ٹائم نہیں، اس ٹائم پر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا احکامات دینے والا ہے، کون سا کام کس وقت میں کیا جائے گا یہ وہی بتائے گا، ہم تو صرف عمل کرتے چلے جائیں گے، کس انداز سے کیا جائے گا وہ بھی ہمیں بتایا جائے گا۔ ایون کہ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اوقات بتانے کے لیے کون سی نماز کس وقت میں پڑھی جائے گی اور اس کا ابتدائی وقت کیا ہے، انتہائی وقت کیا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے جبریل امین کو اس بات پر مقرر کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے وہ خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں کہ کون سا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کون سا وقت کب ختم ہو رہا ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی تعلیم
اللہ رب العالمین جل وعلا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا رہا ہے. اور پھر ایک اور سلسلہ اس پر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خود شارع بنایا ہے, شریعت بیان کرنے والا, شریعت جاری کرنے والا بنایا ہے. اب بندہ یہ کہے کہ نہیں جو وحی دینے والا ہے, نعوذ باللہ, یعنی اب جو اسلام کے معاملات پر اعتراض کر رہے ہیں, ذرا دیکھیے تو بات کہاں جا رہی ہے. جو وحی دینے والا ہے اس نے کیا غلط وحی فرمائی؟ جو وحی لینے والا ہے کیا اس کی وحی لینے میں کوئی کمزوری تھی؟ جو شارع ہے, شریعت بیان کرنے والا اللہ کا رسول ہے, کیا اس نے احکام بیان غلط کر دیے؟ جو اب بندہ اپنی عقل کو دخل دے کر کہہ رہا ہے یار یوں نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, یہ سارے افراد شیطان کی باتوں میں آ کر غلط ہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں تو صرف آیت کریمہ میں جو معاملہ ہے وہ آذان کے تعلق سے ہے, لیکن آپ دیکھیے آپ کے زمانے میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. لوگ جنت کا مذاق اڑا رہے ہیں باتوں باتوں میں, دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات جو عطا فرمائے نماز کے, روزوں کے, حج کے, زکوٰۃ کے, الحمدللہ ہمیں تو عاشقان رسول کی ایک صحبت میسر ہے اور ایک اللہ کے فضل سے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سائے میں ہے, تو ہمیں وقتاً فوقتاً تربیت ہوتی رہتی ہے اور دل اس بات کی طرف آتا ہے کہ نہیں یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے منسوب چیزیں ان کا احترام کرنا ہے. لیکن جہاں یہ ماحول ہی نہیں ہے وہاں صرف یہ ہے کہ مجھے ویوز لینے ہیں, وہاں صرف یہ ہے کہ مجھے رونق محفل بننا ہے, وہاں صرف یہ ہے کہ مجھے زینت محفل بننا ہے, تو خاموش کیوں بیٹھوں؟ وہ بندے کے منہ میں بات آئے گی تو وہ بولتے ہی چلا جائے گا لوگوں کی توجہ لینے کے لیے, لوگوں کی اٹریکشن لینے کے لیے, اس لیے کہ لوگ میری بات پر ہنسیں. تو اب دیکھے گا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, کس کا مذاق اڑا رہا ہوں. صحیح. جنت, دوزخ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے بنائے اور ان کو باقی رکھنے, ان کو مضبوط کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرمایا. انسان کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ رشتوں کا ہی مخالف ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑا یہ ان کو توڑنے پر یا ان کی کمزوریوں پر ایسے جوکس بنا رہا ہوگا کہ الامان والحفیظ, انسان کا رشتوں سے اعتبار اٹھ جائے. آپ لوگوں کی گفتگو سنیں تو وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل دین کو نہ جان کر, شریعت کی نہ مان کر, اور جس میٹر پر یہ بات کرنے لگے اس کی سینسیٹیوٹی نہ معلوم ہونے کی وجہ سے غالباً آپ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں شاید کہ یہ رشتوں کے حوالے سے بھی بڑی معاذ اللہ عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہوتی ہے. جو آپ کا جملہ تھا نا, دراصل کھل کے اگر ہم سمجھا دیں کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے کہ جیسے معاذ اللہ یہ کوئی بڑا برا رشتہ بن رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ کوئی زندگی عذاب ہو جاتی ہے, ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہے. جی دو شریف لوگوں کو لڑنے پہ مجبور کر دینے کا نام شادی ہے معاذ اللہ, یہ تک جملہ. ارے بھائی یہ, اور پھر وہی جو آپ نے بات کی وہ بڑی کلک کری کہ ان رشتوں سے پھر گویا آدمی, اچھا بعض اوقات یہ ہنسی کھیل کے لیے, ہم تو یار مولانا آپ ہر چیز کو اتنا سیریس لے لیتے ہو, ایسے ہی ایک جوک ہے. پتہ ہے کیوں مولانا سیریس کیوں لے لیتے ہیں؟ کیونکہ بعد میں طلاق کا مسئلہ مولانا کے پاس, ہاں اس کے بعد ادھر نہیں جا رہا ہوتا. چھوٹی چھوٹی سی بات وہ بات ہوتی ہے, وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بن کر اتنی بڑی غلطی بنتی ہیں, ایک وقت تک ایک بندہ برداشت کر رہا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی ہیں, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے اور پھر بہہ جاتا ہے. اور خالد بھائی اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں نا, ہو سکتا ہے چلے آپ تو یہ لے رہے, سننے والے آپ گھر میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ کے بچے اولادیں وہ الگ انداز سے اس چیز کو لے رہے ہوتے ہیں. ہماری یہ بہت ساری منفی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آپس میں, یوں ہیں وہ ہیں, وہ دوسرا جو ہے نا وہ لے رہا ہوتا ہے کسی اور انداز سے آپ کے بچے کے, جناب ٹھیک ہے یہ تو واقعی کوئی بڑی بری ہے یار, میں نہیں کروں گا یہ کام, یا میں معاذ اللہ یہ رشتہ نہیں نبھاؤں گا, حالانکہ یہ تو انسانی نسل انسانی کی بقا کا ضامن ہے. بعض اوقات آپ اور بھی یہ پورا موضوع ہے کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے یار پڑھائی سے کچھ نہیں ہوتا آج کے دور کے اندر, اور یوں ہے بس یہ آج تو جناب یہ رشوت سے یہی ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اب آپ کا بچہ کیا لے رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے بھائی آپ نے بڑا غلط پیغام دے دیا, حالانکہ پڑھائی بڑی ضروری ہے اور اس کا ضرورت ہوتی ہے, اور یہ باقی ٹھیک ہے اپنی جگہ, جو کرپشن غلط ہے وہ اپنی جگہ, لیکن جو قابل ہے اس کی قابلیت ہر جگہ چاہیے ہوتی ہے, وہ ڈیمانڈ میں رہتی ہے. آپ نے غلط پیغام پہنچا دیا. کرپٹ افسر کو بھی ایک قابل نوکر چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ کچھ سنبھالے تو کچھ کر کے تو دکھائے. وہ اگر اس نے بھی جو ہے اگر جہاز میں بیٹھنا ہے تو پائلٹ اسے قابل ہی چاہیے ہوگا, بھلے وہ کچھ بھی کرپشن کرتا رہے, لیکن جس جہاز میں اس نے بیٹھنا ہوگا وہاں قابل پائلٹ ہی کو وہ لگائے گا. تو اگر آپ نے اپنے بچے کو قابل بنایا ہے
تو اس کے لیے تو بڑی زیادہ جاب موجود ہوگی کہ وہ ساری جگہ اسے پتا ہے ناقابل لوگ موجود ہیں، تو قابل کو تو جو ڈیمانڈ بھی ہوگا وہ پوری کی جائے گی۔ تو بہرحال جو گفتگو کے آپ کا مین پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ جہاں اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت ہے جی، اور اس سے جو تعلق ہوگا اس کے اندر برکت ہوگی، وہاں جو شاعر اللہ ہیں، اللہ سے جو نسبت رکھنے والی چیزیں، اہل اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کی اگر تحقیر ہوگی، ان کا ساتھ معاذ اللہ برا انداز اختیار کیا جائے گا، ان کی عظمت کا تعظیم کا خیال نہیں رکھا جائے گا، تو ایسے لوگ پھر نشان عبرت بھی بنا دیے جاتے ہیں۔ اس میں اگر جیسے حج کی جو میں نے بات کی تھی، اگر یہاں برکتیں ہی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں نسبتوں میں، تو وہاں رمی جمرات کی اگر بات کریں تو وہ شیطان جو آیا تھا معاذ اللہ وسوسہ ڈالنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے تھے، آج اس یاد کو بھی باقی رکھا گیا ہے، اور شیطان وہاں کوئی فزیکلی نہیں کھڑا ہوا، اس وقت علامت بنا دی گئی، اس کی بھی ایک یاد ہے، ایک یادگار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل کی بھی یاد رکھی گئی ہے، اور اس کو بھی اب رہتی دنیا تک جب تک یہ حج ہوتا رہے گا شیطان کی ذلت و رسوائی کا سامان وہاں پر کیا جاتا رہے گا، اس کو پتھر مارے جاتے رہیں گے، پتھر سے پتھر کو مار رہے ہیں، وہ بھی ایک پتھر کا ستون ہی بنا ہوا ہے، اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اور وہاں اس شیطان خبیث کی ذلت و رسوائی کا سامان ہے۔ یہاں پر بھی شاہ صاحب ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اور جو موضوع ہم لے کر چل رہا تھا کہ مذاق اڑایا جاتا ہے، جی، اب یہاں جو رمی جمرات ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اور حاجی کو وہ پورا کرنا ہے، اور وہ کس طرح کرنا ہے، جس طرح آپ نے زبردست حاشیہ دیا تھا کہ انداز بھی جو ہے نا یہ سکھائے گئے ہیں شریعت، کیا چیز ماری جائے گی، کتنی بڑی چیز ماری جائے گی، اور کس انداز سے ماری جائے گی۔ لیکن نعوذ باللہ اب کچھ سالوں سے اس طرح کی بھی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ لوگ وہاں پر جا کر بھی وائرل ویڈیوز بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ گویا یہ کوئی مذاق کر رہے ہیں، یعنی یہ شیطان کے پاس اسے مارنے گئے اور شیطان وہاں بھی ان سے کھیل گیا۔ یہ کتنا عجیب تماشا ہوا۔ رب العالمین جل وعلا نے ان چیزوں کو، اب یہ تو شاعر اسلام تھا نا رمی جمرات کرنا، اس کو مارنا، اس بندے نے وہاں پر بھی صرف مذاق کا ہی کیا، اور یہ جو سارا میں نے تناظر بیان کیا، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ایسی چیزوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق کیوں اڑایا گیا، ان دین کی چیزوں کا تمسخر اڑانے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ نرے بے عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی چیزوں کا مذاق اڑانا یہ انسان کی بے عقلی کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کامل دین ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے تسلیم کریں، اسے قبول کریں، اس پر عمل کریں۔ لیکن کتنی عجیب و غریب بات ہے، پچھلے حج کے سیزن میں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آئے، اب وہاں جا کر مطلب ویڈیوز جو نظر سے گزری ان کا کچھ حال احوال ہے دماغ میں، لیکن میں جان بوجھ کر بول نہیں رہا کہ یہ انداز اختیار کیے گئے۔ بہرحال ہم دیکھ لینا کہ ہم کہاں گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، اور کس کے حکم پر گئے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں گی، وہی بات ہے کہ جب اللہ والوں کی یاد اور جو بھی اسلامی حکم پر آپ عمل کر رہے ہیں اس کا فلسفہ آپ کے پیش نظر ہوگا نا، تو آپ کے دل کو تقوی نصیب ہوگا، اور جب وہ دل کو تقوی نصیب ہوگا تو پھر وہ ہیبت رہے گی کہ کس مقام پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ورنہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتکاف میں بھی وہ کیچ کیچ کھیل رہے ہوتے ہیں، مطلب عرفات میں جاتے ہیں تو وہاں تاج کے پتے نکل آ سکتے ہیں، لوگ اس طرح کے بھی بے وقوفانہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ میدان عرفات میں جا رہے ہیں تو حاجی گیا تو ایسا تھا کہ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا کر اس کے دل کو ایسا پھیر دیا کہ جب یہ واپس آیا ہے تو اب یہ 5 وقتہ نمازی ہو چکا ہے، جب یہ واپس آیا ہے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا عامل ہو چکا ہے، یہ واپس آیا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک دین داری کا عنصر آ رہا ہے نظر، اور واضح تبدیلی اور مثبت تبدیلی اس کی سیرت میں، اس کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تو وہ ہے کہ جس کو اللہ کریم نے حج مبرور عطا فرمایا کہ پہلے سے بہتر ہو کر پلٹا، لیکن جو ان ساری چیزوں کے ساتھ گیا ہی نہیں تھا، جس کا حج کا ٹرپ بھی ایک جسٹ ٹریولنگ ٹرپ تھا اور ایک تفریح تھی، تو پھر وہ یہ ساری چیزوں کو ایسے بس دیکھ کر آ گیا، اور اب آ کر بھی وہ پہلے سے بہتر نہیں ہو پائے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت باتیں۔ تعظیم کی جائے گی جب
شاعر اللہ کی، تو اس کے بعد پھر جس چیز کی تعظیم ہوتی ہے، جس کا دل میں ادب ہوا کرتا ہے، پھر اس سے الفت ہوتی ہے تو پھر وہاں پر عمل بھی آ جایا کرتا ہے، عمل بھی سنور جایا کرتا ہے۔ کلاموں کی کچھ فرمائشیں تھیں، تو آئیے وہ فرمائشیں بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، مجھ سے واسطہ تجھ کو پیارے کا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، یا اللہ یا رحمان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، یا رب اپنی الفت میں پیارے چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے، گم رکھ ایسا ہو جائے، اور نہ جائے کہیں بھی دھیان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، تیرا بندہ ہے اس کو دے حج کے اسباب، فضل کرے رب ارباب، فضل کرے رب ارباب، اس پہ کرم ہو یا حنان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، یا رب دکھلا دے مزدلفہ کے جلوے ہوں، مزدلفہ کے جلوے ہوں، اشک آنکھوں سے بہیں ہر آن، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان،
دکھلا دے چاروں یاروں کے صدقے چاروں یاروں کے صدقے پورا فرما دے ارمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان مدنی آقا کا صدقہ غوث و خواجہ کا صدقہ بن جائے عطار بھی اب بن جائے عطار بھی اب مکے مدینے کا مہمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان جی مدری چینل کے ناظرین، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام اور گفتگو تھی اللہ والوں کی یادیں اور یادگاریں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کے دامن میں جب ہم نظر کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں قدم قدم پر اللہ والوں کی یادیں یادگاریں نظر آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود باقی رکھی اور ان کو لوگوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ قربانی سے لے کر حج کے اندر بھی آپ دیکھیے، ابھی تو بہت کچھ بات کی بہت کچھ رہتا ہے۔ نمازوں کی رکعتوں کے اوپر اگر دیکھیں گے، نمازوں پر آپ غور کریں گے تو یہاں بھی یادیں نظر آئیں گی کہ سب سے پہلے کون سی نماز کون سے نبی نے ادا کی، یہاں تک کہ اگر مغرب کی 4 نہیں 3 پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ کو یاد نظر آئے گی کہ وہ 3 پڑھی گئیں تو اب 2 نہیں پڑھ رہے، 4 نہیں پڑھ رہے، بلکہ اس کو 3 ہی ادا کر رہے ہیں۔ تو ہر جگہ پر آپ کو اللہ والوں کی یادیں اور یادگاریں نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ 1-2 چیزیں ذہن میں تھی، بیان پہلے نہیں ہوئی، چلیں اب تو اینڈ پر ہے۔ جیسے آپ نے بات کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو عمل تھا حجۃ الوداع کے، انہوں نے یاد رکھا کہ جہاں جہاں حضور نے قیام کیا وہ وہاں وہ قیام کرتے تھے، اور یہاں تک ان کا تو پیروی کا معاملہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں کو باقی رکھنے کا تھا کہ ایک مقام پر وہ گئے، انہوں نے درخت کے اندر شاخوں میں اپنے امامے کو پھنسایا، اس کے بعد تھوڑا آگے گئے اور پھر واپس آ کر وہ امامہ نکال لیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا عمل تھا؟ خود پھنسایا، خود نکال لیا۔ کہا میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ یہاں سے گزرے تھے تو آپ کا امامہ شریف اس میں الجھ گیا تھا اور آپ تھوڑا آگے جا کے واپس آ کے نکالا۔ ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کی توجہ مبارک اس طرف نہ تھی، اس بنا پر یہ ہوا ہوگا، لیکن عمل کرنے والے نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب نے یہ عمل کیا ہے، اس عمل کو ان سے نسبت ہے، اس عمل کو اختیار کر لیا۔ بخاری شریف میں یہ حضرت عتبان بن مالک صحابی رسول معذوری اور عذر وغیرہ کی وجہ سے وہ مسجد نہیں حاضر ہو پا رہے، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ گھر پر آئیے، میرے گھر تشریف لائیں اور وہاں نماز پڑھ دیں تو میں اس جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا دوں، کہ آپ آ کے نماز تو پڑھنی ہے، بس آپ سے اس جگہ کو نسبت ہو جائے گی تو اب وہ میرے لیے بابرکت ہو جائے گی۔ تو جس جگہ کو نسبت ہوتی ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، تبرک بن جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، مجلس کے اختتام کی دعا پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام شامل کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں،
جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے